محترم ناظرین، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا راشد اعظمی صاحب دامت برکاتہم مد ظلہ العالی نے سلمان ندوی کو کرارا جواب دیا ہے۔ آئیے ناظرین، حضرت مولانا ارشد اعظمی صاحب جو نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کے ہیں، انہوں نے جو جواب دیا ہے، اس جواب کو ہمیں اور آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ ناظرین، جب بھی ہندوستان ہی کیا کہ پوری دنیا میں فتنہ اٹھتا ہے تو علماء دیوبند کھڑے ہوتے ہیں اور للکارتے ہیں، اور قرآن کریم کا اعلان ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق جو ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہے گا اور باطل حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ ناظرین، سید سلمان ندوی نے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں جو گستاخی کی ہے، وہ ہم بول نہیں سکتے۔ آئیے پہلے مولانا ارشد اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کیا کہتے ہیں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ بہت سے لوگ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سچا اور اچھا مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنی زبان کھولتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اور دعائیں کی، یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا۔ بے شمار دعا اور کاتب وحی ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی لکھا دیتے، وحی کو لکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ناظرین، مولانا راشد اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ یاد رکھو کہ اللہ حلیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں اترتا، ورنہ امیر معاویہ کے خلاف بولنے والے کی زبان ٹہری ہو جاتی، چہرہ کالا ہو جاتا، نحوست چہرے پہ اتر جانی چاہیے، لیکن بہرحال اللہ کی ذات حلیم ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بے شمار کلمات کہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، ایک پہلوان آ گیا، وہ پہلوان اللہ کے نبی سے چیلنج کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے کیا چیلنج کرتا ہے کہ ہم سے کشتی کر لیجئے، آپ ہم سے کشتی کریں گے، آپ ہم سے لڑیں گے۔ پہلوان ہے، پہلوان کا دماغ آدھا ہوتا ہے، کھا کے مشٹنڈا ہو جاتا ہے، لیکن دماغ ان کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہا ہے، پہلوان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہا ہم سے کشتی کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچے جھکائے بیٹھے ہیں۔ وہ پہلوان دوسری مرتبہ کہتا ہے ہم سے کشتی کرو، لڑو۔ اللہ کے نبی چپ ہے، سر نیچے جھکائے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پہلوان تیسری مرتبہ کہتا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کے دشمن تم مجھ سے پہلے لڑ، اس کے بعد اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا۔ اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گیا، اب کہنے لگے، اب وہ خاموش ہو گیا، پہلے تو بول رہا تھا، اب وہ خاموش، اور جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو وہ فوراً بھاگ گیا، رفو چکر ہو گیا۔ تو سارے یہ بیوقوف لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے ڈرتے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر انسان تھے۔ تو جب وہ پہلوان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر لڑنے پر تیار ہوا اور وہ بھاگ گئے، تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حرکت پر حضور بہت خوش ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اے معاویہ، اللہ تمہیں کبھی مغلوب نہ کرے۔ وہ پہلوان بھاگا، اللہ کے نبی کو عجیب لگا کہ دیکھو امیر معاویہ کے کھڑے ہونے سے پہلوان بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی، یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی مغلوب نہ کر۔ علماء نے لکھا ہے، جو آپس میں جنگیں ہوئی ہے، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، دونوں طرف حضرت علی حضرت امیر معاویہ میں جو جنگ ہوئی ہے، اور دونوں میں جنگ ہوئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کھانا تناول فرماتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے، لوگوں
چاہے اس طرف سے لڑو یا اس طرف سے لڑو، دونوں جنتی ہے۔ جنگ صفین میں لڑنے والے، شہادت پانے والے سب جنتی ہے، دونوں جماعت جنتی ہے۔ اب اس بات کو لے کر ہم اختلاف کرنے لگے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ ان کے شان میں گستاخی کرنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کرنے لگے، یہ کلمات بالکل نامناسب ہے، ایسے بچنا چاہیے۔ اور مولانا سلمان ندوی صاحب بہت قابل شخصیت ہے، اللہ نے کافی علم عطا فرما رکھی ہے انہیں اس سب سے بچنا چاہیے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہم اور آپ دعا کریں اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔